اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ ہر نبی و رسول نے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت دی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 575 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جب انسان کا نظام درہم برہم ہو گیا، جب انسان ضلالت و گمراہی میں پڑا ہوا تھا، جہالت اس قدر تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں قتل و غارت شروع ہو جاتی اور عرشوں تک جنگ و قتال کرتے رہتے، جہالت اس قدر تھی کہ حاملہ عورت پر جوا لگایا جاتا تھا کہ اس کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور پھر اس کا پیٹ پھاڑ کر دیکھا جاتا تھا۔ شراب اس قدر عام ہو چکا تھا کہ لوگ کھانے کے ساتھ شراب لے کر کے بیٹھتے، اور شرک میں اس قدر مبتلا تھے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان کے لوگ اپنا الگ الگ بت رکھتے اور اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے۔ ظلم اس قدر بڑھ چکا تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بہت بڑا کرم کیا کہ آج سے 1400 سال پہلے شہر مکہ کے اندر قبیلہ قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا، جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب، اور چچا کا نام ابو طالب، اور ماں کا نام بی بی آمینہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی پہلی دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی کتاب دلائل النبوہ، محمد ابن اسحاق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ منقول ہے۔ اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل والے سال، یعنی جس سال اللہ تبارک و تعالی نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا تھا، سوموار کے دن صبح سحری کے وقت 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دوسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی۔ دوسری دلیل امام احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتویٰ رضویہ میں 8 ربیع الاول لکھی ہوئی ہے۔ تیسری دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کی۔ تیسری دلیل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم الحرام لکھی ہوئی ہے۔ ان تینوں دلیلوں میں سے سب سے صحیح دلیل امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کیونکہ وہ صحیح سند کے ساتھ تابعی کا قول منقول ہے، یعنی 12 ربیع الاول سوموار کا دن۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت جس طرح ابھی کے دور میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے، اس طرح کا جشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر 600 سال تک اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس کا ابتدا 7ویں صدی میں ایک مملوک سلطنت جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہوا، انہوں نے کیا، جس کا نام تھا ملک المظفر۔ انہوں نے 12 ربیع الاول کو لوگوں کو دعوت وغیرہ کیا، اور دھیرے دھیرے یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1588 عیسوی کے اندر سلطنت عثمانیہ نے
12 ربیع الاول کو چھٹی ڈکلیئر کر دی، اور آج امت کس طرح چل پڑی ہے یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے منائے؟ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے منائے؟ اس طرح سے منائے جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا۔ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل کی گئی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن قرآن اور جشن ولادت ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ ہر ہفتے منایا کرتے تھے سوموار کا روزہ رکھ کر کے۔ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا چاہے تو منائے، ہر سوموار کا روزہ رکھ کر کے منائے، کیونکہ یہی سنت طریقہ ہے۔